ہمارے نبی فرماتے ہیں خذ القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن مجید لو. میننگ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے یا تجوید سیکھنی ہے تو ان 4 لوگوں سے قرآن مجید پڑھو. کہ میں کیوں خوش نہ ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو بس خوشی مناؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر. جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اللہ کا ہی ہے، اور جو اس نے عطا کیا ہے وہ اس ہی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ویلکم اگین جی. ہم الحمدللہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اینڈ فار دوز آف یو ہو آر جوائننگ فار دا فرسٹ ٹائم، میں تھوڑا سا آپ کو بریف ریکیپ بتا دیتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قراء میں سے ایک قاری ہیں، اور یہ حافظ بھی ہیں. ان کا قبیلہ خزرج ہے، اور آف کورس یہ انصاری صحابی ہیں. اور ان کا جو قبیلہ، فار ایگزامپل جب ہم کسی بھی قبیلے کی بات کرتے ہیں، لیٹس سے قریش ایک مین قبیلہ ہے، اس کے آگے سب ٹرائبز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل بنو ہاشم بھی قریشی ہیں، بنو مخزوم، بنو عدی، سو اینڈ سو فور، بنو تمیم وغیرہ. تو اسی طرح یہ خزرجی ہیں، لیکن خزرج کا ایک سب ٹرائب ہے، وہ ہے بنو نجار. اور بنو نجار یہ میٹرنل ریلیٹیوز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہاں سے ان کا ایک وہ رشتہ نکل آتا ہے. اور ان کی کنیت ہے ابو المنذر. اور یہ کزن ہیں ابو طلحہ انصاری کے. اور ابو طلحہ انصاری یہ بہت مالدار ہیں، اور ان کے مختلف باغات ہیں مدینہ میں. ان کا ایک باغ تھا جو کہ بہت قریب تھا مسجد نبوی کے. تو انہوں نے ایک آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ جو ہائی لیول ہے، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ آیت انہوں نے سنی، اور پھر اپنا باغ بے روحا کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اس کو خرچ کر دیتے ہیں اور گفٹ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کی جہاں تک عمر کا سوال ہے، ان کی عمر اپروکسیمیٹلی عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اب یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ایگزیکٹلی جب آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں صحابی یا فلاں جو بھی پرسنالٹی ہے صحابیہ کی، پریسائز ڈیٹ کے ساتھ ہمیں ڈیٹس پتہ نہیں چلتی جنرلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت. ہاں عموماً کیا چلا کرتا تھا، فار ایگزامپل جس سال کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا تو اس بندے کی پیدائش اس سال سے ریلیٹ کر دی جاتی. کیسے؟ کیا مطلب ہے میرا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے. عام کہتے ہیں سال، یعنی the year of the elephants. یہ کون سا سال ہے کہ جب ابرہہ اپنی آرمی لے کے آیا تھا مکہ کو ڈھانے کے لیے، وہاں پہ ڈسٹروائے کرنے کے لیے. تو بہرحال تو اسی طرح وہ جو ہسٹورینز ہیں وہ ڈیٹس کا پتہ لگا لیا کرتے تھے. ہاں کچھ لوگوں کا جو کہ بہت فیمس تھی ان کی ہمیں ڈیٹس پتہ چل جاتی ہیں. تو ان کی ایج تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہی ہے. اور یہ اسلام لے کے آتے ہیں مصعب بن عمیر کی دعوت دینے کی وجہ سے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ دین کی دعوت دیں، اور 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ بہت سارا حصہ مدینہ کا وہ اسلام قبول کر چکا تھا. تو یہ جو عقبہ ثانیہ جو بیعت ہوئی تھی، عقبہ کہتے ہیں، یہ ایک جگہ ہے مکہ کے بالکل پاس. تو ایک پہلی ٹریٹی ہوئی تھی، تب تقریباً 6 صحابی آئے تھے، انصاری صحابی، اور کئی نریشنز میں آتا ہے 12 صحابہ آئے تھے. اب یہ جو دوسری ٹریٹی ہوئی تھی جب بیعت کی گئی تھی، الیجنس جو پلیج کیا گیا تھا، اس میں تقریباً 70 صحابہ تھے اور 2 صحابیات تھیں. تو یہ اس لاٹ میں
ابی بن کعب بھی تھے. اور جہاں تک ان کے ورچو کی بات ہے، جو ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن مجید لو. میننگ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے یا تجوید سیکھنی ہے تو ان 4 لوگوں سے قرآن مجید پڑھو. اس میں نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود ہیں، معاذ بن جبل ہیں، سالم مولا بن ابی حذیفہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اور یہ مشہور نریشن ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت کا سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والا، the one who has a soft heart, he is ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور یہ آگے نریشن چلتی ہے، اور پھر اسی نریشن میں ہمارے نبی فرماتے ہیں وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، اور میرے صحابہ میں، کمپینینز میں سب سے زیادہ اچھا قرآن مجید پڑھنے والا، جو زیادہ علم رکھتا ہے، وہ ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ابی بن کعب ان کا ایک بہت اچھا سٹیٹس تھا when it comes to companions. ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو کہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بیٹے شدید بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک شخص کو بھیجتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے والد کو ذرا بلائیں، ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، I don't know اور کتنی دیری زندہ رہے گا، تو I want my father right now. تو جب وہ میسنجر آتا ہے تو ہمارے نبی اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان صحابہ میں یعنی 3 صحابہ کا نام ہمیں ملتا ہے، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابی بن کعب، اور یہ تینوں انصاری صحابہ ہیں. انشاءاللہ زید بن ثابت کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. زید بن ثابت الحمدللہ یہ ایک بڑے ہی معروف کاتبوں میں سے ایک کاتب ہیں، جو وہی لکھا کرتے تھے. اور ایک نریشن آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ایک اوکیجن میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مجلس میں، اور زید بن ثابت اتنا قریب ہو کے بیٹھے ہیں کہ ان کی جو تھائز ہیں وہ رسول اللہ کی تھائز کے نیچے ہیں، بہت قریب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس پریسائز مومنٹ پہ وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وحی کا آپ دیکھیں کیا اثر ہوگا ہمارے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی پہ وحی نازل ہوتی تھی، شدید سردی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کے پسینے آتے تھے، پسینے چھوٹتے تھے، تو یہ اس وحی کا اثر ہوتا تھا. تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری جب تھائز ان کے نیچے تھی اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو اتنا برڈن پڑا، اتنا پریشر پڑا میری ٹانگ کے اوپر، مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. یہ زید بن ثابت وہ صحابی، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو ہوا کیا کہ جب میسنجر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہیں، تو ہمارے نبی ان کو ایک میسج دیتے ہیں، اور یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ میری بیٹی کو جا کے کہہ دو کہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اللہ کا ہی ہے، اور جو اس نے عطا کیا ہے وہ اس ہی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. everyone has to die، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حفاظ میری ہیلپ کریں، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. What is that آیا؟ اللہم بارک. کل شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. میننگ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. تو یہ ہمارے نبی نے میسج دیا، اور جب وہ میسج پہنچتا ہے حضرت زینب کی طرف تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. پھر میسج بھیجتے ہیں کہ پلیز میرے فادر کو بلا دیں، اب مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ اور کتنی دیر زندہ رہے گا، شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو بہرحال ہمارے نبی جاتے ہیں وہاں پہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس ایونٹ کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں حضرت زینب کے، وہ فوت ہو جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابی بن کعب کو سید الانصار کا بھی ٹائٹل دیا تھا, وچ مینز از سید کہتے ہیں لیڈر کو, سردار کو, کہ آپ انصار کے سردار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ٹائٹل سید القراء بھی تھا, سید القراء, کہ ہی از دا لیڈر آف دا ریسائٹرز, جو قراء ہیں, جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی, ان کے لیڈر بھی ابی بن کعب ہیں. اور اس سے سٹل پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ علماء کلام کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کمپینینز کے ساتھ یعنی ان کمپینینز کو زیادہ عزت دیا کرتے تھے جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت اسٹرانگ تھا. اور ایک اوکیزن میں ہمارے نبی جاتے ہیں ابی بن کعب کے پاس اور سوال کرتے ہیں, آؤٹ آف نو ویئر جاتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا المنذر اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم, کہ اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا, یہ ان کا ادب تھا, وہ جواب جانتے ہوئے بھی اپنے سکور نہیں بڑھاتے تھے, جان بوجھ کے جواب نہیں دے دیا کرتے تھے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو ہمارے نبی نے جب یہ ریپیٹ کیا سوال, تو پھر ابی بن کعب نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک پوری جو آیت الکرسی ہے وہ پڑھ کر سنائی. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے چیسٹ پر رکھا, اور یہ ایک قسم کی شاباشی تھی. جیسے ہمارے ہاں بھی جو ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پیٹ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ گڈ جاب, تو اسی طرح ہمارے نبی صحابہ اکرام کو یعنی یہ ان کی شاباشی دینے کا ایک طریقہ تھا. فضرب فی صدری, اور انہوں نے یعنی میرے چیسٹ پہ پیٹ کیا اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر, کہ آپ کو آپ کا علم مبارک ہو, کہ آپ کا علم بابرکت ہو. تو یہ رسول اللہ نے دعا دی ابی بن کعب کو. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما, اچھا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو ٹیکسٹ میں کوئی نام ایسا ملے, مثال کے طور پہ ابن مسعود یا ابن عباس, تو آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے عبداللہ ہوگا. یعنی ابن عباس اگر میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ابی بن کعب کہا کرتے تھے انی تلقیت القرآن ممن تلقاہ من جبریل علیہ السلام وہو رطب, کہتے ہیں کہ میں نے قرآن ویسے ہی لیا ہے جیسے محمد نے جبریل سے قرآن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے کہ I took it fresh, کہ ابھی نازل ہو رہا ہوتا تھا رسول اللہ کے اوپر اور میں وہاں پہ موجود ہوتا, اور پھر میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قرآن لے لیتا. اب کتنا زبردست ماحول ہوگا کہ ہمارے نبی کے اوپر وحی اتر رہی ہے, قرآن اتر رہا ہے, اور ابی بن کعب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہ حفظ کرتے جا رہے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے قرآن فریش لیا ہے جیسے ہمارے نبی کے اوپر فریش جبریل علیہ السلام قرآن نازل کیا کرتے تھے. اور آپ جب صحابہ اکرام کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کا جو ریلیشن تھا قراء کے ساتھ یا ان صحابہ کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ اٹیچ تھے, تو بڑی ہمیں امیزنگ نریشنز ملتی ہیں. جیسے زید بن ثابت کی میں نے آپ کو ایک نریشن بتائی. اس کے ساتھ ساتھ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں, یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن, اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے جواب دیا فإنی احب ان اسمعہ من غیری, میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن سنوں دوسروں سے, یعنی کوئی مجھے پڑھ کر سنائے. تو پھر ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء, میں نے سورۃ النساء پڑھی اور
اس آیت تک جب وہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو یہاں تک جب پہنچے تو رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ابن مسعود کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ اور ایک اور اوکیزن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود وہ رسول اللہ کے بہت قریب رہتے تھے، اور ان کی مسواک ارینج کرنا، پانی ارینج کرنا وضو کے لیے، تو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ مسواک کے لیے جب نکلے، انہوں نے درخت کے اوپر جو ہے چڑھنا چاہا، تو جب وہ مسواک اتار رہے تھے تو ہوا کیا کہ تیز ہوا چلی، جس کی وجہ سے ان کا جو اوزار ہے، جو لوور گارمنٹ ہے، تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اور ان کی جو شنز ہیں، پنڈلیاں، وہ نظر آنے شروع ہو گئی۔ تو وہاں پہ صحابہ بھی وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ صحابہ یہ سچویشن دیکھ کے ان کی ہنسی نکل پڑی۔ تو ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ واٹ آر یو لافنگ ایٹ، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابن مسعود کی شینز نہیں دیکھی، پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں؟ تو ہمارے نبی نے اس وقت ابن مسعود کی جو عظمت ہے، جو ان کا ورچو ہے، وہ ہمیں بتایا۔ والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ پنڈلیاں، یہی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے واٹ از ریئل مین ہوڈ۔ اصل میں مرد وہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں زیادہ لے کے جاتا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ اکرام آپس میں فائٹ کر رہے تھے، فائٹ تو نہیں، ریسلنگ کر رہے تھے، گراپلنگ کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو ہمارے نبی نے جب انٹر کیا علیہ السلام، تو جب دیکھا کہ صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں، تو پوچھا بھی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، ہم ذرا زور آزمائی کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کی اندر زیادہ اسٹرینگتھ ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس اپرچونٹی کو بھی اویل کیا، کہتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، دیکھو کسی کو نیچے گرا دینا، اس کی کمر لگا دینا، اس کو تم اسٹرینگتھ سمجھتے ہو، یہ اصل اسٹرینگتھ نہیں ہے۔ اصل اسٹرینگتھ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اسٹرانگ وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے جب اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے اندر کوئی نیگیٹو ایموشنز بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے باہر آنا چاہتی ہیں، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نیگیٹو ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اصل میں مرد اور اصل میں اسٹرانگ وہ یہ بندہ ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمیں جو ہے فوکس کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کا ایک ورچو ہمیں ابی بن کعب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے راوی انس بن مالک ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو ورچو ہے ابی بن کعب کا، ان کے علاوہ کسی اور کا ورچو نہیں ہے۔ اور نریشن گوز لائک دس، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ سمانی لک، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سماک لی، ابی ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ فجعل ابی یبکی، تو یہ جب سنا تو ابی بن کعب وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو سورہ بینہ ہے لم یکن الذین کفروا، یہ انہوں نے تلاوت کی۔ اور دو نریشنز اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات چیت چل رہی تھی نا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم۔ پھر سوال کرتے ہیں ابی بن کعب، وَذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ کے رسول میرا ذکر رب العالمین کے ہاں ہوا ہے؟ اب دیکھیں جنرلی انسان کا عمل بہت زبردست ہو جاتا ہے جتنا وہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے۔
جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے اتنا ہی آپ کا عمل درست ہو جاتا ہے. جتنا آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ الخبیر ہیں, بہت خوب جاننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ السمیع ہیں, اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ العلیم ہے, سب کچھ جاننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. the more you know اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو سکون ملتا ہے. تو ابی بن کعب اسی لیے حیران ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وَذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کیا اللہ کے رسول میرا ذکر رب العالمین کے ہاں کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں نعم. تو پھر ان کی جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ایک اور نریشن میں ہمارے نبی نے مزید وضاحت کی, کہتے ہیں ہاں ابی تمہارا نام لیا گیا ہے بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى, کہ تمہارا نام اور تمہارا نسب جو ہے وہ بھی منشن ہوا ہے. اور پھر ابی بن کعب کہتے ہیں قلت اقرأ اذن یا رسول اللہ, اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تو یہ جو ہے ایک بڑی بیوٹیفل نریشن ہے ان کے بارے میں. تو جب وہ پڑھ کر سناتے ہیں قرآن تو اس کے بعد ابی بن کعب ایک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں باللہ آمنت وعلی یدیک اسلمت ومنک تعلمت, کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آیا اور اے نبی آپ کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا. وعلی یدیک اسلمت ومنک تعلمت, اور اے اللہ کے رسول میں نے آپ ہی سے قرآن سیکھا ہے, آپ ہی سے میں نے علم حاصل کیا ہے. اور ابی بن کعب کی پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے یہ سیریس مزاج کے تھے, اتنا ہنسی مذاق اور یہ وہ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جب بھی وہ یہ نریشن نریٹ کرتے یا ان کے ذہن میں آتی ہی یوز ٹو اسمائل, وہ مسکرانا شروع کر دیتے. تو ان کے بیٹے نے ایک بار پوچھ لیا, کہتے ہیں فرحت بذالک, کہ اے ابا جان آپ اس نریشن سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وما یمنعنی وہو تعالی یقول, کہ میں کیوں خوش نہ ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, فبذالک فلیفرحوا, تو بس خوشی مناؤ, تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بیماری کی دعا کر سکتے ہیں؟ اچھا جو کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں جسٹ ریز یور ہینڈ. اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے بیماری کی دعا نہیں کر سکتے, رائٹ. اس کی ایک میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں, بلکہ میں ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے نبی نا ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک ینگسٹر کو دیکھا, نوجوان کو, وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا, اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی. تو ہمارے نبی نے جب پوچھا what's wrong with him, کیا ہوا اسے, تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے جتنی بھی پریشانیاں یا مصیبتیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں مجھے اس دنیا میں دے دیں تاکہ مجھے اگلے جہاں میں مسئلہ نہ ہو. تو ہمارے نبی جو ہے غصہ ہوئے, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہتے ہیں سألت اللہ بلا, تم نے اللہ تعالیٰ سے ٹیسٹ کا سوال کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے, ایسا مت کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. لیکن ابی بن کعب ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, وہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے. ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں. تو ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ ما جزاء الہم, کہ اے اللہ کے رسول جو بندہ بیمار ہوتا ہے اور اگر صبر کرتا ہے تو اس کی کیا جزا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجری الحسنات صاحبہا, یہ تو حسنات نیکیاں اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے. جو بندہ بیمار پڑ جاتا ہے, کسی بیماری میں ہوتا ہے اور اس بیماری میں صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ابی بن کعب نے اس مومنٹ پہ دعا مانگی اللہم انی اسألک ہمن, اے اللہ میں آپ سے بیماری کا سوال کرتا ہوں, ہم کہتے ہیں بخار, کہ میں آپ سے بخار کا سوال کرتا ہوں, لا تمنعنی خروجا فی سبیلک, کہ جو مجھے
آپ کی راہ میں نکلنے سے مت روکے، آپ کی راہ میں نکلنے سے نہ روکے. وچ مینز از کہ جب میں نے نماز پڑھنی ہو یا میں نے حج کے لیے جانا ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہو تب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں. تو بہرحال اس میں اسکالرز بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کے خصائص میں سے ایک خاص بات ہے، یہ سب لوگوں کے لیے بات نہیں ہے. جنرلی قاعدہ کیا ہے، رولنگ کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. اللہ تعالیٰ سے بیماری یا سیویئر ٹیسٹ کی دعا نہ کیا کرو کہ اللہ مجھے ادھر ہی آزما لیں، ایسا نہ کیا کرو. اور ایک انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے حضرت عباس کی ایک سٹوری ہے جہاں پہ حضرت عباس آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے کنسیڈر کریں کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں. تو اگر آپ یہ دعا مانگیں گے تو الحمدللہ یو ول بی پروٹیکٹڈ، آپ کو آپ کی حفاظت کی جائے گی. تو حضرت عباس نے دوبارہ سوال کیا یہی، پھر تیسری دفعہ سوال کیا، اور ہمارے نبی نے تیسری دفعہ جب ان کے سوال کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کو عافیت سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اگر آپ کو عافیت مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اپنے اذکار میں 2 اذکار میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. ایک دعا یہ ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اور یہ دعا آگے چلتی ہے. اب یہ انشاءاللہ آپ آن لائن جا کے جب سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ود ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے گی. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، رائٹ؟ تو یہ آپ دعا کر سکتے ہیں. اور ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں اس دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اور یہ دعا آگے چلتی ہے. تو یہ 2 دعائیں ہمارے نبی نے ہمیں سکھلائی ہیں. تو یہ ابی بن کعب کی دعا تھی. اچھا، ابھی میں نے جو آپ کو ایک چیز بتائی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مخصوص ہیں کچھ صحابہ اکرام کے لیے، جیسے ہم بیماری کی دعا نہیں کر سکتے، سملرلی ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ قرآن مجید کم از کم اتنے دنوں میں پڑھو. کتنے دن ہیں؟ 3 days. جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اس کا قرآن مجید یعنی نلیفائی ہو جاتا ہے، میننگ کہ اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا، اس نے بہت تیزی سے پڑھا ہے. اچھا، یہ جو رولنگ ہے اس میں کچھ صحابہ اکرام کی ایکسیپشن بھی ہیں. کچھ صحابہ اکرام تھے وہ ایک دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور ان میں سے عثمان بن عفان بھی ہیں. لیکن دین اگین جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ایکسیپشن ہوتی ہے اور کچھ صحابہ کی ایکسیپشن ہمارے سامنے آ گئی ہے. اچھا، ابھی ہم نے بیماری کے بارے میں جو ہے بات کی ہے. مائی نیکسٹ کوشچن از، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی، جو کہتے ہیں کر سکتے ہیں جسٹ ریز یور ہینڈ. اوکے، اس کی آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں؟ رائٹ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک الشہادۃ فی سبیلی، کہ تو آپ دعا مانگا کریں کہ اللہ میں آپ کی راہ میں شہادت کی دعا مانگتا ہوں. جی، تو اس کا بتائیے گا. ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے موت مانگنی ہے تو ایسے مانگو کہ اگر میرے لیے جب تک زندہ رہنا بہتر ہے تب تک میں زندہ رکھ میرا، اور جب تک بہتر نہیں ہے تو پھر میری جان رکھ. ماشاء اللہ. اب انہوں نے جو دعا پڑھی ہے میں انشاءاللہ اس کی عربک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے ہمیں آداب بتائے جاتے ہیں نا کہ جب نبی سے بات کرنی ہے تو کن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، کن آداب کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. جیسے ہمارے صحابہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں. کیا ادب ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پریز کرنی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ نے پریز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد، جو پورا درود ابراہیمی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے دعا مانگنے. تو یہ ادب ہوا نا. سملرلی اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے، اور اس سے برداشت نہیں ہوا جا رہا،
تو ایک دعا ہمارے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے. وہ دعا یہ ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی اذا كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی. which means is کہ اللہ میں آپ کے جو علم غیب ہے، کیونکہ آپ عالم الغیب ہیں، میں اس سے اور وقدرتک علی الخلق، اور جو آپ کی قدرت ہے آپ کی کریشن کے اوپر، جو آپ کی خلقت ہے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں احینی اذا كانت الحیاة خیرا لی، مجھے آپ زندہ رکھیں جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے خیر ہے. وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور مجھے وفات دے دیں جب اس دنیا سے جانا میرے لیے خیر ہے. اب دیکھیں انڈائریکٹلی آپ نے دعا وہ مانگ لی ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو علم غیب ہے، اس کے تھرو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، جب تک میرا زندہ رہنا اچھا ہے تو مجھے زندہ رکھیں، جب آپ بہتر سمجھتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بس اب اگر میں دنیا میں رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کروں یا غلط کام کروں، تو اس سے پہلے مجھے اٹھا لیں. تو دیز آر دی ایٹیکیٹس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں. اور میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں دعا. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی اذا كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی. اور یہ دعا ایکچولی آگے کنٹینیو ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں، یا انشاءاللہ کلاس کے بعد میں آپ کو مزید وہ دعا بتا دوں گا. کون مجھے بتائے گا کہ ہمارے نبی کی کیا سنت تھی وہ وطر میں، جو 3 وطر ہیں ان میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ جسٹ ریز یور ہینڈ اف یو نو دی آنسر. جی آپ بتائیں. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اور ایک اور صورت ہے جو شروع میں پڑھتے تھے، سورۃ الاعلی. ٹھیک ہے، سورہ الاعلی، الکافرون اور سورہ اخلاص جو 3 وطر ہیں ان میں جو ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے ابی بن کعب کے تھرو. اس حدیث کے راوی ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ. اور اب الحمدللہ دیکھیں، اب جو شخص اس سنت پہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب ابی بن کعب کو بھی جا رہا ہے الحمدللہ. اور ایک اور حدیث ہے ان کے حوالے سے، ان کے راوی ابی بن کعب ہی ہیں. ابی بن کعب ایک دفعہ بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مشرکین مکہ آتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ اے محمد ہمیں اللہ تعالیٰ کا نسب بتاؤ کہ واٹ از دا جینیالوجی آف اللہ. یعنی یہ انہوں نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی ان کے سوال کے ایوز، ان کے سوال کے اگینسٹ. اور وہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ الاخلاص، جس کو 1/3 آف دی قرآن کہا گیا. یعنی اس کا جو ورچو ہے، اس کا جو وزن ہے 1/3 آف دی قرآن ہے، کیونکہ اس میں توحید کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کا جو سبب ہے، جو سبب نزول ہم کہتے ہیں، وہ ان کے سوال کے اس کے اگینسٹ یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور ڈفرینٹ صحابہ کا ڈفرینٹ ٹائم فریم تھا قرآن مجید کور ٹو کور پڑھنا. کئی صحابہ 3 دنوں میں پڑھا کرتے تھے، کئی صحابہ 7 دنوں میں پڑھتے تھے. ابی بن کعب he used to finish قرآن every 8 days، یعنی 8 دنوں میں وہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ آپ میتھس بھی پڑھتے ہیں تو 30 جز ہیں، 30 ڈیوائڈیڈ بائی 8 کریں، اپروکسیمیٹلی کتنا آتا ہے آنسر؟ 3 پوائنٹ سم تھنگ، رائٹ یہی آتا ہے. آپ نے کیلکولیٹر سے دیکھا ہے؟ 2 پوائنٹ دیکھیں، 8 3 کا کیا ہوتا ہے؟ 24 ہوتا ہے. نہیں، دس از ناٹ دا رائٹ آنسر. 3 پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے. چلو آپ 4 کے آس پاس کر لیں. میننگ وہ اپروکسیمیٹلی 4 پارے پڑھتے تھے ڈیلی. تو اسی طرح ان کا جو ہے 8 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا، وہ کور ٹو کور پڑھ لیتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اقضانا علی، کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ فیصلہ کرتا ہے اچھا وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں. وَأَقْرَأُنَا ابی بن کعب، اور ہم میں سے سب سے زیادہ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، اس کی اچھی تجوید ہے، وہ ابی بن کعب ہے. اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ پلپٹ پہ ہیں، ممبر پہ ہیں، اور عوام الناس سامنے ہے، کہتے ہیں من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب.
کہ تم میں سے جو شخص قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابی بن کعب کے پاس جائے. من اراد ان يسأل عن الفرائض فلیأتی زید, اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ انہیریٹنس کے بارے میں, وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے. من اراد ان يسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ, اور جو شخص فقہ کے بارے میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے. اور اینڈ میں کہتے ہیں من اراد ان يسأل عن المال فلیأتنی, کہ جو شخص مال کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے, چونکہ میں لیڈر ہوں, امیر المؤمنین ہوں, تو وہ بندہ میرے پاس آ کے مجھ سے حساب کتاب لے سکتا ہے. حالانکہ عمر بن خطاب بہت بڑے عالم تھے خود. اب یہ ان کی ہیوملٹی ہے, ہمبلنس ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا علم تم نے حاصل کرنا تو میرے پاس آؤ. انہوں نے کیا کہا کہ ہاں جو تم لوگوں کے پیسے ہیں, جو تم لوگوں کا مال ادھر بیت المال میں ہے, اس کے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو یہاں سے ہمیں عمر بن خطاب کی ہیوملٹی بھی پتہ چلتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. لیلۃ القدر جنرلی ہمارے ہاں کون سی ایسی رات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ گمان یہی ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے, 27ویں کی رات. یہ جو ہم کہتے ہیں بیسیکلی یہ نریشن ابی بن کعب کی طرف جاتی ہے. ابی بن کعب ہی از دا ون. ابی بن کعب کہا کرتے تھے واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے. تو جو آپ 27ویں کی رات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو نریشن ہے وہ ابی بن کعب کی ہے. تو بہرحال ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کئی نریشنز آتی ہیں کہ جو اوڈ نائٹس ہیں 21st 23rd 25th 27th 29th اس میں ڈھونڈو, اور کہیں میں 23ویں کی رات ہے, کیونکہ مختلف اقوال ہیں صحابہ اکرام کے. تو کرنا یہ چاہیے کہ جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں ہم لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ we will continue in the next class. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.